الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حضرات، امام مسلم نے حدیث کی کتاب جو صحیح مسلم ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں ایک حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسید ہیں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ میں چند صحابہ تھے، مسجد نبوی کے اندر ہم اکٹھے بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تھے. اچانک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بالکل متصل نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک تھے. آپ نے ایک حجرے میں سے جہاں آپ تھے آپ نے باہر کی طرف جھانکا اور جھانک کے آپ نے دیکھا اور پوچھا اپنے صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ نے ان سے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، وہ سارا قیامت کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں کھڑے کھڑے آپ جو جھانک کے ایسے کر کے آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا اے میرے صحابہ، قیامت تب تک نہیں آنی ہے جب تک قیامت سے پہلے 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے 10 چیزیں بیان کی کہ یہ 10 چیزیں قیامت سے پہلے ہوں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلی جو بات کہی وہ یہ بات کہی، فرمایا الدخان، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اس پوری روئے زمین کے اوپر دھواں ہی دھواں چھا جائے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا صحیح وجوہات ہوں گی۔ جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنگوں کی وجہ سے، پوری دنیا میں وہ بڑے بڑے بموں کے چلنے کی وجہ سے، ایٹموں کی وجہ سے، دیگر بڑے بڑے دھماکوں کی وجہ سے اس دنیا میں عمارتوں کو اور چیزوں اور انسانوں کو آگ لگنے کی وجہ سے دھواں دھواں سارا پھیل جائے گا۔ کئیوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ دھواں آسمانی ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ ایک قسم کا دھواں ہوگا۔ بہرحال جیسے بھی ہوگا قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر دھواں ہی دھواں ہوگا، سارا آئے گا ایک وقت۔ یہ بات کر کے نبی علیہ السلام نے دوسری بات جو کہی وہ یہ بات کہی، فرمایا جب تک دجال نہ آ جائے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ دجال کے بارے میں آج کے جمعے میں چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو دجال ہے یہ ایک شخص ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ انسان ہے، یہ ایک آنکھ اس کی کانی ہے، یہ کذاب اور دجال۔ دجال دجل عربی میں کہتے ہیں، یہ جو انسان ٹرک بڑے کھیلتا ہے، شعبدہ باز ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں دجال کہتے ہیں۔ فرمایا ایک بہت بڑا دجال جو ہوگا، ایک یہ شعبدے باز، یہ انسان دنیا میں آئے گا، اتنا خوفناک اس کا دور ہوگا، اس کے ساتھ آرمی وغیرہ چیزیں ساری ایسی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی نے اپنی امت کو، جب سے وہ نبی دنیا میں آیا اور پھر چلا گیا، اس نے اپنی امت کو اس کانے دجال سے خبردار لازمی کیا ہے کہ شاید اس نبی کے دور میں ہی وہ دجال نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جس طرح کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں ڈرایا اور خوف زدہ کیا اور ہوشیار رہنے کی بات کہی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں کہ دجال جو ہے یہ آنے والا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیث میں یہ ایک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ ویسے تو کئی دجال ہوں گے اس دنیا میں، ایک حدیث میں آتا ہے ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں 30 دجال تو اس امت میں لازمی طور پہ ہونے گے، بڑے بڑے یہ شعبدہ باز، بڑے بڑے یہ جادو کر کے لوگوں کو ٹرک بازیوں کے ذریعے گمراہ کرنے والے ہوں گے، اور یہ جو ہوں گے یہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ بھی کئی کریں گے ان دجالوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں 70 دجالوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہر دور میں کوئی نہ کوئی دجال جو ہے یہ اس امت میں آئے گا۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ سب سے بڑا دجال جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے امت کو خبردار کیا، فرمایا وہ دجال ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آسمان سے اتریں گے اس کو قتل کریں گے، یہ سب سے بڑا دجال یہ دجال ہوگا۔ صحابہ بھی اس کے بارے میں بڑے پریشان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ مدینہ شریف کے اندر آئے ہوئے تھے، اچانک ہی ایک دن کسی نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ایک آنکھ کانی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اتنے اتنے بڑے بڑے دانت ہیں، اس نے ابھی پیدا ہی ہوا ہے،
حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی آپ پریشان ہو گئے. آپ نے فوری طور پہ کچھ صحابہ کو ساتھ لیا. فرمایا میرے ساتھ ذرا چلو, میں بچے کو دیکھنے جا رہا ہوں, کہیں وہ دجال یہی بچہ تو نہیں, اس نے تو بڑے ہو کے دجال تو نہیں بننا. کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے شرح سنہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اس کے گھر میں ذرا بڑا ہو گیا, پھر دیکھنے گئے, پھر دیکھنے گئے کہ یہ وہ نہیں. نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہ دجال نہیں جس کا ذکر تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو جس سے ڈرایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تو الگ بات ہے. صحابہ جب یہ سنتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پھر یہ ایک دعا سکھائی کہ ہر نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اور آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی کہ نماز کے اندر اس دعا کو لازمی ہر مسلمان پڑھے. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر دجال آ گیا تو یا اللہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے اس کے سحر سے. یہ صحابہ نماز کے اندر یہ دعا, اور کائنات کا امام محمد رسول اللہ خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے اندر. آپ نے صحابہ کو یہ بات کہی تھی, فرمایا دجال کے آنے سے پہلے جتنے عمل میری امت کر سکتے ہو کر لو, پتہ نہیں دجال کے آنے کے بعد کوئی عمل کر سکے گا بھی کہ نہیں. صحابہ یہ بات سنتے تھے, صحابیات بھی یہ بات سنتی تھی. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اپنے گھر میں گئے, حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہا. آپ حجرے کے اندر گئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ یہ رو رہی تھیں. انہی دنوں دجال کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کمرے میں رو رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کہ اے عائشہ کیا بات ہے, تم نے رونا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت الدجال, اے اللہ کے رسول مجھے نا جب سے دجال کی بات سنی ہے نا, مجھے دجال کے بارے میں نا خیالات آتے رہتے ہیں کہ یہ آج آ جائے, کل نکل آئے, کسی وقت ظاہر ہو جائے. اس کی وجہ سے اے اللہ کے رسول ذکرت الدجال, میں دجال کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میں اے اللہ کے رسول فبکیت, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو بڑی وہ لاڈوں میں پلی ہوئی بچی ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا خوف ہوتا ہے یہ اگر دجال ہماری زندگی میں آ گیا. یہ دجال کب آئے گا حدیث کے میں اس کے بارے میں صحیح ایگزیکٹ تو نہیں کچھ بتایا گیا, لیکن کچھ نشانیاں دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی, فرمایا اس امت کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے, یہ امت اپنے کاموں میں لگی ہوگی, نوکریوں میں لگی ہوگی, کو فلاں کام میں لگا ہوگا, رشتہ کرنے میں, مکانات بنانے میں, دنیا کا اکٹھا کرنے کے بارے میں, بچوں کے بارے, دنیا کے بارے میں یہ آپس میں لگے ہوں گے کہ اچانک جو ہوگا دجال آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, فرمایا نہ صرف یہ کہ لوگوں نے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے دجال کے بارے میں بات کی ہوگی. میں آپ کو سرے دست یہ اپنی ایمانداری سے آپ اپنے دوستوں سے کبھی دجال کے بارے میں بات کی ہے کہ یار ایک آنا ہے, وہ کب آنا ہے, کیسے بچنا ہے اس سے؟ اللہ کے رسول سچے ہیں, انہوں نے سچ فرمایا لوگ دجال کا ذکر کرنا بھول گئے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آئمہ جو یہ ممبروں کے اوپر خطبہ دینے والے آئمہ بھی دیگر موضوعات اور دیگر بڑی باتیں کریں گے, دجال کے بارے میں وہ بھی باتیں کرنا بھول گئے ہوں گے. جنہوں نے قوم کی آگے بڑھ کے لیڈ کرنا تھا, قوم کو رہنمائی, دین کی رہنمائی جنہوں نے دینی تھی, خبردار جنہوں نے کرنا. فرمایا یہ آئمہ جو ہوں گے ممبروں کے اوپر, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آئمہ بھی اس کو بھول گئے ہوں گے. اور آخری دور میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس دور میں بڑی لڑائیاں ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ.
حدیث میں جب یاد رکھیں، حدیث میں جب یہ لفظ آتا ہے نا کہ رومیوں کے ساتھ لڑائیاں، تو رومیوں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ جو کرسچن اور یہودی لوگ، یہ سارے مراد اس سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت شدید قسم کی لڑائیاں ہوں گی۔ ایک حدیث کے مطلب سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے 3 لڑائیاں، بہت بڑی لڑائیاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں کے اندر ہی مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، عیسائی غالب رہیں گے۔ چوتھی پھر لڑائی عیسائیوں کے ساتھ جب ہوگی، اس میں اہل ایمان جو ہوں گے یہ بہت جہاں بیٹھے ہوں گے نکلیں گے، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ اپنے فضل کرم کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اور لوگوں اگر اللہ کی رحمت اور نصرت شامل حال نہ ہو کون جیت سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد سے پھر اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ رومیوں عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا دنیا کے اوپر۔ یہ جب دنیا کے اوپر ان کا غلبہ جب ہو جائے گا، فرمایا عین اسی وقت اچانک ہی ایک خبر مشہور ہو جائے گی، دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ دجال کی طرف جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ متوجہ ہوں گے۔ دجال کس علاقے سے نکلے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 4 5 اس کے نام لیے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مشرق کی طرف، مدینہ سے جو مشرق ہے، جس طرح ہمارے اس طرح یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، جس طرح آپ نے مشرق کی طرف ایسے کر کا فرمایا دجال اور فتنے اس جگہ سے نکلنے والے ہیں۔ مدینہ سے جو مشرق ہے یہ ایران، یہ خراسان کا علاقہ، یہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے شام اور عراق کا بھی ذکر کیا، اور ایک حدیث میں صاف آپ نے فرمایا اصفہان، یہ جو ایران کے اندر یہ علاقہ ہے، اور فرمایا اس علاقے سے اچانک ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برآمد ہونا ہے اس نے۔ اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 1 2 بات اور بتا دوں، ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا کہ آنے والا ہے، خبردار رہنا، لیکن نبیوں نے اس کے بارے میں کوئی نشانیاں نہیں بتائیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ آپ نے نشانیاں جو بتائی، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس کا قد جوان نہیں زیادہ یہ ہوگا، اس کا قد چھوٹا قد، پستہ قد ہوگا، اس کی ٹانگیں جو ہوں گی یہ ٹیڑھی ہوں گی، سیدھی نہیں ہوں گی، ٹیڑھی ٹانگیں ہوں گی، یہ جس طرح کے درمیان میں سے کھلی اور اندر کی طرف ہوتی۔ فرمایا اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رنگ اس کا سرخ ہوگا۔ اے امت محمد ان نشانیوں کو یاد کر لو، رنگ اس کا سرخ ہوگا۔ بال اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بہت زیادہ بال ہوں گے، بال بہت زیادہ ہوں گے، اور سارے بال کنگریالے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ اور اس کی جو آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ جو ہوگی، آنکھ کے اندر جو ڈیلا ہے ڈیلا ہوگا، لیکن ڈیلے کے اندر سفیدی آ جائے گی، جسے پھلا بن جاتا ہے نا کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ ایسے اس کی دائیں آنکھ جو ہوگی وہ بالکل پھلا چٹا سفید جو ہے نا وہ بن گیا ہوگا، اور بائیں آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کم نظر آئے گا اس کو۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں کے سامنے آئے گا، اس کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف، فے اور رے، کاف فا را، کفر اور کافر جسے کہتے۔ فرمایا اس کے عین پیشانی کے اوپر کافر بھی لکھا ہوگا۔ اور عجیب بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بالکل نہیں نا کبھی زندگی میں چٹا ان پڑھ آدمی ہے، فرمایا وہ چٹا ان پڑھ آدمی بھی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ پڑھ لے گا یہ کفر کافر لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جو زیادہ لوگ ہوں گے، اس کے متابعین جو ہوں گے، اس کے ماننے والے جو لوگ ہوں گے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی، فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں جن کے چہرے ڈال کی طرح سیدھے چہرے، ہمارے جس طرح کے یہ ازبکستان کے اور چین اور انڈونیشیا اور اس کے ساتھ پھر آگے یہ جاپان اور کوریا، یہ جو علاقہ ہے نا سارا، ملائیشیا وغیرہ، یہ اس قسم کے لوگ آپ نے فرمایا ان کے چہرے ڈال کی طرح جو ہیں،
فرمایا یہ لوگ اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کی آرمی اور فوج کے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شعبدہ بازیاں دیکھ کے، وہ کرتب اس کے دیکھ کے، فرمایا امت محمد کے بھی 70,000 بندے اسلام کو چھوڑ کے وہ بھی اس کی آرمی میں شریک ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ ساری دنیا کے کافر اور ساری دنیا کے منافق یہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، شیاطین، یہ شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور یہ بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ ساتھ کیسے دیں گے؟ یہ ایک علاقے میں جائے گا، وہاں ایک بندہ، اس کے اونٹ، یہ قحط آیا تھا اس دور میں، آئے گا اور وہ قحط میں اس کے سارے اونٹ مر گئے ہوں گے۔ یہ اس کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا اگر میں تیرے سارے اونٹ زندہ کر دوں تو پھر تو مجھ کو رب مانو گے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیچارہ کہے گا جی ٹھیک ہے۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ ہوں گے یہ سارے اونٹوں کا روپ دار کے زمین کے درمیان میں سے نکل کے اونٹ کو چھوٹا کو بڑا بن کے اس کے سامنے آ جائے۔ اسی وقت وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ کے وہ اس کا کلمہ پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہونا ہے، شیطان اتنا اس کا ساتھ دیں گے، جن اس کا اتنا ساتھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک علاقے میں جائے گا، وہاں ایک بندے کا بھائی، بڑا یا چھوٹا، حدیث میں یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے کا ذکر نہیں، اس کا بھائی ہوگا اور اس کا باپ، یہ دونوں کسی حادثے میں یا یہ دونوں مر گئے ہوں گے۔ یہ اس کو کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئوں کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وہ کہے گا پھر تو پتہ ہی چل جائے گا کہ زندوں کو مردہ کرنے والا تو رب بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان جن جو ہوں گے وہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کا روپ، جب یہ کہے گا اٹھو قبروں میں سے، وہ دونوں اس کا روپ دار کے اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جائے۔ اسی وقت وہ انکار کر کے اسلام کا کہے گا میں تجھے ہی رب مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرتبوں کے بارے میں، شعبدہ بازیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ایسے آسمان کو کہے گا، آسمان کو بارش برساؤ، فرمایا اسی وقت بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ زمین کو کہے گا، یہ ہمارے ہاں جس طرح گاؤں میں زمین ہوتی ہے کرلاٹھی زمین جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، میں ایسی زمینوں کو وہ کہے گا فوری طور پہ سبزہ اگے، ایسے سبزہ اگ کے باہر آ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا کلمہ اس کو رب مننا شروع کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ ایک اجاڑ جنگل کے اندر جائے گا، اس کی آرمی اس کے ساتھ ایسے کہے گا دیکھو تمہیں دکھانے کے لیے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ کہے گا دیکھنا اے زمین، اے اجاڑ زمین، تیرے اندر جو خزانے آج سے پہلے جب سے ہیں رکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے خزانے باہر آ جائیں۔ وہ سارے خزانے، وہ زمین پھٹ جائے گی، خزانے، وہ سونا، وہ چاندی، وہ پیتل، وہ سلور، جو کچھ ہیرے، جو کچھ بھی ہوگی سب کے سب نکل کے وہ ایسے جا رہا ہوگا جس طرح شہد کی مکھیاں ایک پورے کے پورے چھتے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ فرمایا یہ اس کے پیچھے پیچھے وہ خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ان لوگوں کے سامنے وہاں ایک کرتب یہ کرے گا، ایک نوجوان کو پکڑ کے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے، جس طرح تیر کمان میں سے تیر چھوڑتے ہیں وہ جتنی دور گرتا ہے، فرمایا اتنے فاصلے پہ اس کی لاش کا آدھا حصہ وہاں رکھے گا، آدھا حصہ وہاں رکھے گا، پھر دیکھے گا دیکھو اور میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ، دیکھنا یہ، اور ایسے اس کو کہو چلو جڑ جاؤ اور ابھی طور پہ سیدھے اٹھ کے آ جاؤ۔ وہ دونوں حصے آپس میں جڑ کے جو ہے نا وہ نوجوان ہنستا اور مسکراتا، وہ نوجوان سارے مان جائیں گے ہم تو تمہیں پہلے ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ تمہارا رب ہے، استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چل رہا ہوگا، اس کے ساتھ بڑے بڑے نا ایسے نا دو چیزیں ہوگی، ایک ایسی ہوگی جیسے آگ کا بہت بڑا تندور، بہت بڑا تندور، وہ کہے گا یہ جہنم ہے، اور ایک اس کے ساتھ بہت بڑا باغ ٹائپ ہوگا جس میں چھوٹے چھوٹے مکانات، سونے چاندی وغیرہ یہ وہ، یہ ایسے نظر آئیں گے۔
کہے گا یہ جنت ہے، میں جس کو چاہوں جنت دوں، جس کو چاہوں میں جہنم دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی آرمی کے لیے کھانے پینے کے لیے فرمایا گوشت کے پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کے پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، پانی کے لیے نہریں جو ہوں گی یہ نہریں اس کے ساتھ ساتھ، جدھر جائے گا نہریں اسے ادھر ادھر جاتی جائیں گی۔ یہ سارے کرتب دکھائے گا، ایسے اس قدر خوفناک یہ معاملہ ہوگا کہ کسی کے لیے بچنے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے بچانے والی۔ اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دور میں وہ آ جائے، فرمایا اس سے گریز کرنا، اس کے سامنے نہ جانا۔ اے اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا میں اس لیے کہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے میں اللہ کا نبی محمد تمہیں کہتا ہوں بہت سے مومن ہوں گے اس کے سامنے جائیں گے کہ ہمیں کیا کہہ لینا ہے، ہم اس کے سامنے فرمایا ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، ایسی ایسی شعبدہ بازیاں، ایسے وہ سحر دکھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ دین کو چھوڑ کے وہ کفر اختیار کر لیں گے، اس کو رب ماننا شروع کر دے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچنا اس سے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے اہل ایمان جو ہوں گے یہ جب یہ سنیں گے وہ پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر چلے جائیں گے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اس کائنات میں یاد رکھیں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ایمان ہوتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ بڑے فرعونوں کے پاس، بڑے قارونوں کے پاس، یہ حسن بڑے بڑے اللہ کے منکروں کے ہاں، ان کے بڑے بڑے 20 30 لڑکے، بڑی آل مال، یہ دنیا کے مال، یہ تو بڑے غیروں کے پاس بھی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی قسم اللہ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان یہ پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں کے اندر جا کے چھپ جائیں۔ یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جب سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں جتنے بھی فتنے، بڑے بڑے فتنے، ایک بہت بڑا فتنہ مثلا فرعون کا فتنہ تھا، نمرود کا فتنہ تھا، یہ دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں اہل ایمان کے لیے آئیں۔ یہ یمن کے لوگوں کے لیے وہاں کے عیسائی آدمیوں کا، وہاں کے ایک آدمی کا فتنہ تھا جس نے زندہ مسلمانوں 20,000 مسلمانوں کو پکڑ کے آگ کے اندر اس نے شہید زندہ ہی کر دیا۔ بڑے بڑے فتنے اس دنیا میں ہوئے ہیں۔ کائنات کے امام میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تمام فتنوں سے بڑا فتنہ یہ دجال کا ہوگا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ ہر نماز کے اندر یہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ تو ہی مجھے بچا کے رکھنا۔ اس کے سامنے کون سا انسان جو ٹھہرے گا، وہ اللہ کے فضل سے کو ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے۔ اور یہ پھر ساری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے، آپ فرمایا دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں تمام شہروں کا یہ چکر لگائے گا اپنی آرمی کے ساتھ۔ جب یہ بات ہو گئی نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمام شہروں کا چکر لگائے گا۔ اب دنیا تو اگر نقشہ دیکھیں تو درمیان میں یہ بہت بڑی بڑی خلیجیں آتی ہیں، سمندر آتے ہیں بڑے بڑے، یہ کس طریقے سے؟ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے خود سوال کر لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طریقے سے پوری دنیا کا یہ فوری طور پہ یہ چکر اور ہر شہر میں پہنچ جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم بادلوں کو نہیں دیکھتے ہوا کس طریقے سے چلتی ہے، یہ بادل یہاں ہے، وہ لاہور گئے، وہ فلاں، وہ پنڈی، وہ انڈیا چلے گئے، وہ فلاں۔ فرمایا جس طرح یہ ہوا چلتی ہے، فرمایا اس طریقے سے دنیا کے شہروں میں یہ ساری دنیا کے ایک ایک شہر میں جا کے فتنہ فساد اور کفر کی تعلیم اور مرتد ہونے کی تعلیم اور اپنے رب ہونے کی تعلیم انسانوں کو دے گا۔ لوگ مانتے جائیں گے سوائے وہ اللہ کے چند بندے جنہوں اللہ بچا لے۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہروں کا ذکر آیا تو اس میں مدینہ شریف بھی آتا ہے، اس میں مکہ شریف بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ مکہ شریف نہیں جا سکے گا، یہ مکہ کی جو حدود ہے نا حرم کی، یہ حرم کی حدود کے اندر جا ہی نہیں سکے گا، داخل ہی نہیں ہو سکے گا، طاقت ہی نہیں اس کے اندر، سوچ ہی نہیں ہو. ورنہ ساری دنیا کے اندر یہ جدھر جائے گا یہ تباہیاں، بڑی بڑی عمارات، مسلمانوں کی مساجد کو ایسے گرا کے پتہ نہیں کون سا اس کے ساتھ اسلحہ ہوگا، مساجد گئی، فلاں گئی، اہل ایمان کے گھر، آبادیاں، یہ ختم اور قتل کرتا 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 آخر پہ یہ کہے گا اب مکہ رہ گیا میں اس کو ذرا کر لوں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ مکہ اور مدینہ کو آباد رکھے، ان سے پیار کرنے والوں کو آباد رکھے. اللہ وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ تمام پریشانیاں جو رستے میں بنی ہوئی ہیں اللہ ان کو دور کر دے اہل ایمان کے رستے. اللہ پھر بہار ایمان کی لے کے آئے، پھر تیرے شہر آباد ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ کی طرف جائے گا کہ مکہ اور مدینہ رہ گیا، بس ساری دنیا تو میں نے فتح کر لی ہے. یہ مکہ کی طرف جائے گا، مکہ کے قریب جب حرم کا علاقہ جب شروع ہوتا ہے وہ حدود جو اس کی ہیں وہ حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. کہے گا اچھا چلو میں ابھی گیا مدینے کو، پھر میں نعوذ باللہ میں ابھی ایسے سب کچھ کر کے میں ابھی آیا. یہ مدینہ کی طرف پہنچ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مدینہ کے قریب جائے گا، اتنا مدینہ شریف کے قریب جائے گا، وہ جو احد پہاڑ ہے نا، اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو مسجد نبوی کے باہر سے نا اللہ کے فضل سے نا ایک طرف سے آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ احد پہاڑ ہے. اہل ایمان جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بار بار لے کے جائے. اس پہاڑ احد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. فرمایا یہ احد مجھ کو، ہم کو، اہل ایمان کو اور محمد الرسول اللہ کو محبت کرتا ہے یہ پہاڑ. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُحِبُّهُ، اور محمد الرسول اللہ اور اہل ایمان بھی قیامت تک احد پہاڑ سے محبت کرتے رہے. یہ احد پہاڑ کے بالکل دوسری طرف تک اس کی آرمی آ جائے گی، سارا اس نے گھیر لیا ہوگا. اور یہ کوئی بات نہیں، کل جا کے اس کے جو دماغ دل میں کل جا کے یہ اور ایسے کر دوں گا، سارا اندر کی اس کے بعد نعوذ باللہ. اللہ اس کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں لعنت کرے جو مکہ اور مدینے کے بارے میں برا سوچے. یہ وہاں تک پہاڑ تک آ کے یہ وہاں کھڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عجیب واقعہ پھر وہاں ہونے والا ہے. میں اندر اہل مدینہ کے اہل ایمان ظاہر ہے وہ ڈرے ہوں گے، وہ انسان کو جان بوجھ کے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے سے شریعت نے منع کیا ہے. وہ پریشان ہوں گے. اب مسلمانوں کو اندر جو ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ مدینہ شریف کے باہر تک وہ دجال آ گیا اور وہ جو ہے نا احد پہاڑ کے دوسری طرف ہے، بس آنے ہی والا ہے آگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کا ایک نوجوان ہوگا، میں صدقے جاؤں مدینے کے محمد الرسول اللہ کے، میں صدقے جاؤں مکہ کے محمد الرسول اللہ کے، مکہ کے. آپ نے فرمایا دنیا جب اس سے بھاگ رہی اور ڈر رہی ہوگی، مدینے کا ایک نوجوان ہوگا، یہ باہر نکلے گا اور یہ کہے گا کس طرح ہے؟ ادھر ہے. وہ دجال کی طرف یہ چلنا شروع کر دے گا. جب یہ دجال کی طرف چلنا شروع کر دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے دجال کے آدمی اسے پکڑ لیں گے. وہ کہے گا تم کون ہو؟ پیچھے ہٹو. اور تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ وہ اس کو اس قسم کی باتیں کہیں گے، بکواس کریں گے. تمہیں پتہ ہے رب آیا ہوا ہے، اور وہ اس قسم کی نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے گا اور میں کہتا ہوں یہ دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر ہے. یہ مدینہ کا نوجوان جا کے کہے گا. اللہ میرے سونے محمد الرسول اللہ کے مکہ مدینہ کو آباد رکھے. آپ نے فرمایا یہ جا کے ان کو کہے گا. وہ کہیں گے اس کو قتل کرو، پھر کہ نہیں ٹھہر جاؤ، ہم اس کو دجال کے پاس ہی لے جاتے ہیں، وہ تو اپنا رب کہتے ہیں نا. میں اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ اس کے سامنے کہے گا بتا وہ مردہ زندہ کروں کیا کروں، ابھی یہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے پاس لے چلتے ہیں اس کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اس کے سامنے جائے گا، دجال ایسے ہوگا، بڑی اللہ جانے کس کس قسم کی اس کے پاس ٹیکنالوجی اس دور کی، اور کیسے کیسا اسلحہ ہوگا اس کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے سامنے جا کے وہ کہ دجال، اور کیا بات ہے تم مجھے رب نہیں مانتے؟ میرے بارے میں تو نے کہا ہے کہ میں دجال ہوں، فراڈیا ہوں۔ دجال کا مطلب عربی زبان میں فراڈیا بھی ہوتا ہے۔ اور تم نے مجھے کہا ہے، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کائنات کے امام میرے سونے نبی نے فرمایا وہ مدینہ کا نوجوان کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی وہ دجال کے جس کے بارے میں میرے سونے نبی نے آج سے پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تو دجال ہے، یہاں آئے گا تو۔ یہ اس کے منہ کے اوپر کہہ دے گا، وہی میرے منہ کے اوپر تو نے مجھے دجال کہہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے لوگوں کو کہے گا یہ دیکھو مجھے کیا کہتا ہے، ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ایسا شعبدہ دکھائے گا، کہے گا تلوار کے ساتھ نہ اس کے 2 ٹکڑے کرو، گردن الگ کرو، جسم الگ کرو۔ وہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے اسی طریقے سے جسم الگ اور گردن الگ کر کے درمیان میں چلے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی، اور دیکھ رہے ہو، پھر کہے گا اب دیکھنا اس کو میں نے مار دیا نا، اب اس کو زندہ کرو۔ وہ ایسا شعبدہ دکھائے گا، شعبدہ بازی، وہ کہے گا اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوئے گا، کہے گا بھائی اب بھی تو مجھے رب نہیں مانتا، دیکھو میں نے تجھے مارنے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اللہ کی اور رب کی تو علامت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اب تو میں نے تجھے، میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان پتہ کی کیا کہے گا؟ فرمایا وہ کہے گا اے اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے، اور میرے نبی نے ایک کہا تھا مدینے کا ایک نوجوان نکلے گا، اور وہ نوجوان میں ہوں۔ میں تو یہ بات دے کے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اور وہ میں نوجوان ہوں۔ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا میرے نبی نے جو تیرے بارے میں کہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوجوان میں ہی نوجوان ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کہے گا اس کو قتل کر کے ٹکڑے کر، فرمایا لیکن اس کو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دمشق کا علاقہ ہے، دمشق کا علاقہ، یہ یاد رکھنا ہے یہ دمشق نہیں ہوتا، دمشق ہوتا ہے۔ دمشق کا جو علاقہ ہے فرمایا اس کے مشرق کی جانب وہاں ایک مسجد ہوگی اس دور میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا وہ مسجد مشرق کی طرف مسجد ایک ہوگی، اس کا مینارہ سفید رنگ کا ہوگا۔ فجر کی نماز کے وقت آسمان سے اللہ تبارک و تعالی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دیں گے، اور یہ ایسے اتریں گے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہوں گے فرشتوں کے دونوں، یہاں جس طرح رکھتے ہیں ہم، ایک اس کے اوپر فرشتوں کے اوپر انہوں کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، اور یہ آسمان سے نیچے آ کے فرشتے مینار کے اوپر کہیں گے یہ لے اللہ کے رسول، اب آپ نیچے آپ چلے جائیں۔ اس کی سیڑھیوں سے ہوتے ہوتے اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ فرمایا وہ نیچے ہوں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یہ یاد رکھنا، اور وہ پانی ٹپک رہا ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں، اور وہ پانی کے قطرے زمین کے اوپر ایسے گریں گے جس طرح کہ آپ نے فرمایا یہ چاندی کے نہیں گول گول دانے ہوتے، یہ چاندی کے دانوں کی طرح ان کے وہ جو بال ہوں گے نا ان سے پانی وہ گر رہا ہوگا۔ اور آپ نے پھر ایک اور بات بتائی، مدینہ شریف اور مکہ شریف کے اندر میں نے جو کچھ پڑھا ہے آج تک اللہ کے فضل سے، صحابہ میں عام صحابہ جتنے بھی تھے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اور حضرت حسن اور حسین ان دونوں کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کی مشابہت اللہ کے نبی سے پڑتی تھی، ان کا چھوڑ کے تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت جو صحابی تھے نا وہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ سارے صحابہ میں جو تھے نا یہ خوبصورت، یہ عروہ بن مسعود ثقفی اس امت کا یوسف ہے، یہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ان کی شکل جو ہے نا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عربہ بن مسعود ثقفی سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریں گے، فجر کا ٹائم ہوگا، امام ان کو دیکھتے ہی کہ اللہ کے نبی ہیں وہ پوری نشانیاں دیکھ کے کہیں آؤ آپ نماز کراؤ۔ فرمایا اس امت کی عزت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور نہیں، تم اپنے امام خود ہی بنو، اس امت کے تمہیں امام بنایا گیا ہے، تم ہی امامت کراؤ۔ امامت ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حج کا موسم قریب ہوگا، یہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جائیں گے، دمشق سے جا کے عمرہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج کریں گے۔ اے لوگوں دعا کیا کرو اللہ تمام اہل ایمان کی قسمت میں حج بھی کرے اور عمرے کرے اور کئی کرے۔ یہ حج عمرہ کرنے کے بعد اس کے بعد ہر نبی یاد رکھیں ایک بنیادی بات، اس کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی مجاہد ہوتا ہے۔ کوئی جہاد زبان کے ساتھ کرتا ہے، کوئی کرتا ہے یہ تلوار کے ساتھ کرتا ہے، کوئی مال کے ساتھ، ہر نبی مجاہد۔ یہ پھر دنیا کے اندر جو کفر اور شرک کے خلاف یہ جہاد کرنا شروع کریں گے اور یہ اس وقت پھر کہیں گے ادھر مدینہ شریف کے بعد وہ نوجوان کا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگلے دن اس نے چونکہ پروگرام بنایا ہوگا نا میں جانا ہے اندر داخل ہونا ہے، شام کا وقت ہوگا، رات کے اندھیرے میں یہ اللہ کے فرشتے جو ہوں گے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اس دور میں، بڑے جو مدینہ کی انٹرنس بڑی ہوتی نہیں، جس طرح کہ جی ٹی روڈ ہے، یہ حافظ آباد روڈ ہے، یہ پنڈی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا مدینہ کے 7 بڑے دروازے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا 7 کے اوپر ہی اللہ نے 2 بڑے فرشتوں کو مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ہوگا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچانک ہی پھر رات گزرے گی، صبح کہے گا چلو بھائی پھر، اور یہ چل پڑے گا، اس کی آرمی بھی چل پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رات کا فرشتے نے اس کا منہ جو ہوگا یہ شام کی طرف کر دیا ہوگا، سیریا جسے کہتے ہیں، یہ شام کی طرف وہ یہی سمجھتا ہوگا ابھی میں مدینہ میں اور گیا اور نعوذ باللہ یہ اور وہ اور ایسے کر دوں گا۔ یہ چلتا جو ہوگا نا یہ ادھر شام کی طرف یہ چلا جائے گا، اور شام سے ہوتا ہوا پھر جی شام کے ساتھ آگے فلسطین ہے، فلسطین کا آج کل جو اسرائیل کا علاقہ سارا جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر اللہ کا نبی حضرت دمشق میں اترے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ پھر اس کو تلاش کریں گے کہ وہ کدھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تلاش کرتے یہ چلتے یہ وہاں اسرائیل کا جو آج کل علاقہ بیت المقدس کا، فرمایا یہ وہاں چلے جائیں گے، اور اس دور میں اس کائنات میں انسانوں میں اللہ کے نبی سب سے سچے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور سچوں کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس دور میں اس علاقے میں ایک گاؤں پنڈ ایک شہر ہوگا، اس کا نام ہوگا لد، LUD، آج کل لیوڈ اس کو کہتے ہیں، اور اللہ کی قسم اسرائیل نے ایک شہر بنایا اس کا نام بھی لیوڈ اس نے رکھا ہے، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ اس کے نام، اور بہت بڑا وہاں آج کل نا اس نے وہ ایئرپورٹ بھی بہت بڑا بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال وہاں پہنچ جائے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام پیچھے جاتے ایسے جب اس کے سامنے آئیں گے تو وہ جس طرح نمک پانی کے اندر گلنا نہیں شروع ہو جاتا، ایسے فرمایا وہ ایسے گلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے نیزہ پکڑ کے اس کو ماریں گے، نیزہ آر پار ہو جائے گا اور وہ قتل ہو جائے گا اور یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ جو پوری دنیا میں آئے گا یہ کتنی دیر ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے یہ 40 دن تک پوری دنیا میں یہ فتنہ ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا دن جو ہوگا یہ پورے 1 سال کے برابر ہوگا، 1 سال کے برابر، 365 دنوں کے برابر یہ 1 دن ہوگا اس کا، اور دوسرا دن جو اس کا ہوگا فرمایا یہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، 30 دنوں کے برابر، اور تیسرا دن اس کا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے 37 دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور یہ سارے کا سارا 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے بنتا ہے۔ یہ دنیا میں یہ فتنہ ہوگا، اس کے خاتمہ کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی
آپ نے ایک بات کہی تھی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آتے ہی یہ سورہ الکہف کی جو آیتیں پڑھی تھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ جو 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا، لوگو اگر کسی کی زندگی میں دجال آ جائے، جو مسلمان یہ 10 آیتیں حفظ کر لے، دجال اس کے سامنے بھی آ جائے، میں اللہ کا نبی محمد ضمانت دیتا ہوں اس 10 آیتوں کو حفظ کرنے والے کو دجال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایسی 10 آیتیں، اور میں ہر جمعے میں یہ جو آیتیں پڑھتا ہوں یہ یاد دہانے کے لیے، اور لوگوں یہ آیتیں جو، اور یہ خاص کر کے یہ سورۃ الکہف کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ہر جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے، جس جگہ وہ پڑھتا ہے، مثلا گجرانوالہ میں پڑھتا ہے، فرمایا اس جگہ جہاں پڑھتا ہے وہاں سے لے کے خانہ کعبہ تک جتنا فاصلہ ہے، قیامت کے دن نور اس کے ارد گرد اتنا ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے جتنے بھی فتنے پریشانیاں ان سے بچا کے رکھے، اور دجال کے فتنے سے خاص کر کے دجال کے بچا کے رکھے اہل ایمان کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔